روزے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج سے ملنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اپنی ازواج کا بوسہ لے لیتے اور ان کے ساتھ مباشرت بھی فرما لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نگاہ رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف اٹھتی ہے، کیونکہ روزے کی اصل روح، اس کا حقیقی مفہوم اور عملی تفسیر ہمیں سب سے بڑھ کر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ اسے دل کی پاکیزگی، روح کی تربیت اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ روزہ ڈال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، خشوع و خضوع بڑھ جاتا اور سخاوت کی بارش ہوتی۔ سحری اور افطار کا اہتمام سنت کے مطابق کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی برکت حاصل کرنے کی تلقین فرماتے۔ سحری کو معمولی کھانا نہیں بلکہ عبادت کا حصہ سمجھا جاتا اور افطار جلدی کرنے کا درس دیتے۔ افطار کھجور یا پانی سے سنت کے مطابق کرتے۔ روزے کی فرضیت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوری شدت سے سمجھا۔ جب قرآن مجید میں حکم نازل ہوا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس پر عمل کیا۔ روزہ صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی روزہ تھا۔ اگر کوئی جھگڑا تو کہتے میں روزے سے ہوں۔ بھوک اور پیاس کے باوجود ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کی رضا کی طلب غالب ہوتی۔ غزوہ بدر اور دیگر معرکوں میں کئی صحابہ رضی اللہ عنہم روزے کی حالت میں شریک ہوتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ کمزوری نہیں بلکہ روحانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ روزے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ ان کے چہروں پر کمزوری کے آثار ضرور ہوتے، مگر ایمان کی روشنی اس سے کہیں زیادہ نمایاں ہوتی۔ رمضان المبارک میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونجتی، آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل اللہ کے حضور جھک جاتے۔ راتوں کو قیام، دن میں صبر اور ہر وقت ذکر الہی ان کی زندگی کا معمول بن جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا اور برے اعمال چھوڑ نہیں سکتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی اصلاح کا مکمل نظام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کو خوب سمجھتے تھے، اسی لیے اپنے کردار کو روزے کے ذریعے سنوارتے تھے۔ ان کے نزدیک روزہ اللہ کی رضا کا راستہ، جنت کے دروازوں کی کنجی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ تھا۔ وہ رمضان کا انتظار کرتے، اس کے آنے پر خوش ہوتے اور جانے پر غمگین ہو جاتے۔ دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمارے روزے قبول فرما لے۔ یہی جذبہ ایک عام انسان کو ولی بناتا، کمزور کو مضبوط اور معمولی زندگی کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ روزہ ان کے لیے رسم نہیں بلکہ انقلاب تھا، بھوک نہیں بلکہ نور تھا، پیاس نہیں بلکہ قرب الہی کا سفر تھا۔ یہی بنیاد ہے جس پر اگلے حصے میں ہم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے روزے کی کیفیت اور گھریلو ماحول میں رمضان کی برکتوں کا ذکر کریں گے۔ رمضان کے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کے درمیان روزے کا ایک خوبصورت واقعہ پیش آیا، جس میں محبت، ہنسی اور عبادت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا کہ ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھ کر افطار کے وقت ایک دوسرے کے لیے چھوٹے مزیدار پکوان تیار کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کے وقت آئے تو ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایک خوشگوار اور چھوٹا سا سرپرائز پیش کریں۔ ہم نے گھر کے اندر کچھ کھجوریں، پانی اور تھوڑی سی مزیدار روٹی چھپا کر رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چمک اٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آج تم لوگ کیا مزہ چکانے کی تیاری کر رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ کچھ خاص نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی سی محنت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوشی سے فرمایا کہ تمہارے دلوں کی نیت بہت قیمتی ہے
اور روزے کی روح بھی اسی میں ہے کہ بھوکے پیاسے دل میں خوشی پیدا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے لیے ہم سب کو بلایا اور ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کے لیے کانے میں ہاتھ ڈال کر ہماری محنت کو مزیدار بنا دیتے۔ وہ دن ہمارے لیے ایک خاص یادگار بن گیا، کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ صرف روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے خوشی اور محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ ہم سب کے لیے نعمت تھی۔ اسی طرح روزے کے دوران فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی اپنی محبت اور خلوص کے ساتھ روزے رکھتی تھیں۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مزاح اور محبت کے چھوٹے لمحے بھی ہوتے، جیسے اگر افطار کے وقت تھوڑا سا پکوان زیادہ خوبصورت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے کہ یہ تو میرے دل کو اور زیادہ خوش کر گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ گھر کے اندر محبت، خلوص، ہنسی اور قربت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے درمیان رمضان کا ہر لمحہ ایک روحانی اور محبت بھرا جشن بن جاتا، جس میں ہر روزے کے ساتھ خوشی، نیکی، محبت اور اللہ کی رضا کا خاص امتزاج نظر آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ روزے کے دوران تعلقات ہمیشہ محبت، احترام، نرمی اور خلوص کے ساتھ تھے، کیونکہ روزہ صرف جسمانی بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ دل و دماغ، اخلاص اور گھریلو تعلقات کی بھی تربیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے دوران بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور خلوص کے مظاہر ظاہر کرتے۔ روزہ رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت میں کمی نہ آتی بلکہ مزید بڑھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے دن اپنی بیویوں کے پاس بیٹھتے، ان کی خدمت کرتے اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بوسے اور نوازشیں بھی فرما دیتے۔ یہ بوسے نہ جسمانی خواہش کا اظہار تھے نہ دنیاوی لطف کے لیے بلکہ خلوص، تعلق، قلبی اور گھریلو محبت کا ایک حسین عملی مظہر تھا۔ یہ سب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رمضان میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کی صبر کی مشق نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہنسی خوشی، خلوص اور قربت الہی کو محسوس کرنے کا مکمل ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر روزہ ایک حسین یاد، محبت بھرا لمحہ اور روحانی سکون کا موقع بن جاتا تھا۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ روزے کے ایام میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں وہی شفقت، وہی نرمی اور وہی دل نوازی باقی رہتی تھی جو عام دنوں میں ہوا کرتی تھی، بلکہ رمضان کی برکت سے اس میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق فرماتے، چھوٹے چھوٹے لطیف جملے کہتے، ازواج مطہرات کے دل جوئی کے لیے نرم انداز میں گفتگو کرتے اور افطار یا سحری کے لمحات کو محبت اور سکون سے بھر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب دن بھر کی بھوک اور پیاس سے جسم میں کچھ کمزوری محسوس ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ، ایک محبت بھرا جملہ یا ایک ہلکا سا مزاحیہ انداز ہمارے دلوں کو تازگی بخش دیتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے تکن اتر گئی ہو اور دل کو نئی قوت مل گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ماحول کو سنجیدہ اور بوجھل فضا میں تبدیل نہیں ہونے دیتے بلکہ اعتدال اور وقار کے ساتھ خوشگواریت کیفیت قائم رکھتے تھے تاکہ عبادت کے ساتھ دلوں میں انس اور محبت بھی برقرار رہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے جگاتے، پیار بھرے انداز میں توجہ دلاتے کہ سحری میں برکت ہے، پھر سب کے ساتھ بیٹھ کر سادہ کھانا تناول فرماتے، اور اس دوران گفتگو کا انداز ایسا ہوتا کہ نہ غیر ضروری بات ہوتی اور نہ دل آزاری بلکہ ہر جملہ محبت اور حکمت سے بھرا ہوتا۔ افطار کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی افطار کرنے کی سنت ادا کرتے اور ازواج مطہرات کی محنت کو سراہتے۔ اگر کھجور یا پانی پیش کیا جاتا تو خوشی سے قبول فرماتے اور دعاؤں کے ساتھ سب کے لیے خیر طلب کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھرے انداز میں قریب آتے، پیشانی پر بوسہ دیتے یا شفقت سے ہاتھ تام لیتے۔ یہ بوسے اور نوازشیں ہرگز دنیاوی خواہش یا جسمانی لطف کے لیے نہ ہوتی بلکہ یہ دلوں کے اطمینان، باہمی اعتماد اور پاکیزہ تعلق کا اظہار ہوتی۔ ان میں وقار بھی تھا، حیا بھی تھی اور روحانیت بھی۔ اس سے
گھر کے اندر یہ احساس مضبوط ہوتا کہ عبادت اور محبت ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ ان لمحات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ انسان کو سخت مزاج یا خشک طبیعت نہیں بناتا بلکہ اس کے اندر نرمی، برداشت اور حسن اخلاق کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً دکھایا کہ عبادت کے دنوں میں گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی، ہلکی مسکراہٹ، نرم گفتگو اور محبت بھرا برتاؤ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ روزے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسکراتا رہتا، لہجہ نرم رہتا اور دلوں کو جوڑنے والا انداز نمایاں رہتا۔ یوں نہ صرف روزے کی ظاہری مشقت آسان محسوس ہوتی بلکہ دلوں میں قربت الہی کا احساس اور بھی گہرا ہو جاتا، کیونکہ جب گھر کا ماحول محبت، سکون اور خلوص سے بھر جائے تو عبادت کی لذت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ عملی نمونہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان میں عبادت کے ساتھ ساتھ گھریلو تعلقات میں نرمی، محبت اور خوش اخلاقی کو بھی زندہ رکھنا چاہیے تاکہ روزے کی روح ہمارے کردار اور ہمارے گھروں دونوں میں نظر آئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم رمضان میں اپنی عبادات کے ساتھ گھریلو تعلقات میں محبت، خلوص اور نرمی پیدا کریں اور روزے کی اصل روح کو سمجھیں۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔